مدینہ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو. یہ ترکیب نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، بلکہ آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے اس یہاں تشریف لائیں. اور جب آپ مدینہ آ جائیں مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں اور پھر اس کے بعد قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ سلام اس طریقے سے کریں، السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں اور السلام علیکم یا ابا بکر صدیق کہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور السلام علیکم یا عمر الفاروق کہ آپ دونوں صحابی کو بھی سلام کریں. سلام کا صرف یہی طریقہ ہے، اتنا سلام کر کے آپ آگے بڑھ جائیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ جب قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو یہ عقیدہ ہرگز نہ رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں یا کہ ہماری باتوں کو ڈائریکٹ سن رہے ہیں. یہ سمجھنا یا یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ جو 2-3 پیج کا سلام لوگوں نے لکھ رکھا ہے اس سلام کو وہاں پڑھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، بلکہ مختصر سلام کر کے آگے بڑھ جائیں. اسی طریقے سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ دعا نہ کریں اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کسی چیز کا سوال نہ کریں. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگیں اور کہیں دنیا اور آخرت کی کوئی اور چیز کا سوال کریں. اسی طریقے سے آپ جب آپ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کسی اور سلام پیش نہ کریں، اس لیے کہ جو مومن اور مسلمان جہاں سے سلام کہتا ہے فرشتے اور ملائکہ اس سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. بلکہ اگر آپ قبر کے پاس سے سلام کہتے ہیں تو فرشتے ہی اس سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جب مدینہ آتے ہیں تو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس نہ جائیں، بلکہ ایک سفر میں ایک مرتبہ جا کر قبر کے پاس آپ سلام کہیں، اتنا کافی ہے. بلکہ بار بار قبر کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی نبی ہو، رسول ہو یا اولیاء شہداء ہو، آپ دنیا میں کہیں بھی اس جگہ جا کر آپ دعا نہ کریں اور نہ ہی ان سے کسی طرح کا سوال کریں اور نہ ہی ان کے واسطے اور سفید اور وسیلے سے کوئی دعا کریں، بلکہ یہ سب چیزیں غلط ہے، درست اور صحیح نہیں ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ کے میرے بھائیوں کہ کسی بھی قبر کو پختہ بنانا یا کسی بھی قبر پہ چادر چڑھانا یا کسی بھی قبر پہ دودھ چڑھانا یا وہاں بیٹھ کر مجاوری کرنا یا وہاں نظر و نیاز پیش کرنا یا کوئی جانور ذبح کرنا، اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم انبیاء سے اور رسولوں سے اور شہداء اور اولیاء سے محبت کریں گے اور محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے طریقے پر چلیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے اور ان کی تعلیمات پر چلیں گے، نہ کہ ہم ان سے معاملہ شروع کریں. دیکھیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں، سلامتی کی دعا کریں، رحمت اور برکت کی دعا کریں. ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی. اور جب ہم کہتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رحمت نازل فرما، اپنی برکت نازل فرما. تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو جب ہم اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں تو ہمیں اپنے لیے بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، رسول سے یا یہ کہ کسی غیر سے اپنے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے اور دعائیں نہیں کرنا چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کچھ نہیں مانگ سکتے تو دوسروں سے ہم کیسے مانگیں گے؟ میرے بھائیوں، آپ صحیح راستے پر چلیں اور اس طریقے پر چلیں اور کسی ایسے
کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے آپ اسلام سے خارج ہو جائیں، یا آپ اس عمل کے کرنے کے بعد اجر اور ثواب کے بجائے آپ گناہ حاصل کریں۔ آپ اسلام کو پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ خود اسلام سیکھیں، اسلام کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ آنکھ بند کر کے کسی پیروں اور فقیروں کے پیچھے نہ چلیں، آنکھ بند کر کے کسی مولویوں کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ دلیل کے ساتھ چلیں، برہان کے ساتھ چلیں۔ آپ کو کوئی بات بتائے تو ان سے دلیل مانگیے، آپ ان سے سوال کیجیے کہ کیا اس عمل کے کرنے پر اللہ کا حکم ہے، کیا اس عمل کے کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیا صحابہ کرام نے اس کو کیا ہے۔ سوال کر کے اور دلیل کی بنیاد پر آپ کسی کی بات کو قبول کریں، کسی کو اپنا بنا کر کے آپ آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے ہرگز نہ چلیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین، ہمارا اسلام کلیئر اور واضح دین ہے، ساری باتیں اللہ نے بتلا دی ہیں اور ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور اس امت کو واضح اور روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قرآن دے کر کے گئے اس امت کو، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ اور اپنی سنت دے کر کے گئے ہیں اس طریقے پر اس امت کو، اور اسی طریقے سے اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت دے کر کے گئے ہیں، وہ جماعت جو ہدایت یافتہ جماعت ہے، جنتی جماعت ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑو میری سنت اور میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو جو ہدایت یافتہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے ذہن و دماغ کو کھول کر کے رکھیں۔ اسلام پر چلے تو اسلام کو عرض لے، اسلام پر چلے تو اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے لے اور صحابہ کرام کی زندگی سے لے۔ کسی پیر، کسی فقیر، کسی ایسے مولوی کہ جو اپنی طرف سے کوئی بات بتلاتا ہے، ان کی باتوں پر توجہ نہ دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش نہ کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ میرے بھائیوں، نہایت اطمینان اور سکون کے